یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے۔ بعض اوقات شکرانے کے 2 بول انسان کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں اور ناشکری کے 2 بول رزق کو کم کر دیتے ہیں۔ انسان کو ہر حال میں شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ ایک صاحب بہت مالدار تھے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت ان صاحب کی آمدنی 30,000 روپے ماہانہ تھی۔ اس وقت کے حساب سے یہ اچھی خاصی رقم تھی۔ اتنی آمدنی والے عمرہ میں شمار ہوتے تھے۔ اس وقت شاندار گھریلو بجٹ 1.5 سے 2,000 روپے تھا اور باقی ساری بچت ہوتی تھی۔ وہ صاحب بڑے فخری انداز میں اپنے امارات کے قصے سنایا کرتے تھے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے اتنا کما لیا۔ گھر میں ہر چیز وافر تھی، اولاد جوان تھی اور اگر کمی تھی تو شکر کی تھی، بلکہ اور زیادہ کمانے کی ہوس تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ وہ صاحب ہر حال میں آسودہ اور خوشحالی زندگی گزار رہے تھے اور اکثر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ ایک دن اچانک پیٹ میں درد اٹھا، مقامی ڈاکٹروں کو دکھایا یا کسی کو بھی بیماری سمجھ نہ آئی تھی۔ درد کی گولیاں دی، انجیکشن لگائے مگر کوئی افاقہ نہ ہوا، درد بڑھتا ہی کیا۔ دوست احباب نے مشورہ دیا کہ کراچی چیک اپ کروائیں۔ وہ صاحب کراچی کے مہنگے ترین ہسپتال میں پہنچ گئے، جہاں امیروں کا علاج مہنگے داموں میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ غریب ہے اور علاج نہیں کرا سکتا تو ہسپتال والے ایک فارم پر کر کے مفت علاج کرتے تھے۔ ان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کس طرح علاج کروائیں گے؟ حالانکہ وہ صاحب بے استطاعت رکھتے تھے اور اپنے پیسوں سے علاج کروا سکتے تھے، مگر ان صاحب نے کہا وہ غریب آدمی ہے اور اپنے پیسوں سے علاج نہیں کروا سکتا۔ ہسپتال انتظامیہ نے ایک فارم دیا کہ پر کر کے دستخط کریں۔ اس فارم میں لکھا تھا کہ میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میں غریب آدمی ہوں اور میری ماہانہ آمدنی 3,000 روپے ہے اور میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، میرا علاج مفت کیا جائے۔ ان صاحب نے فارم پر کر کے دستخط کر کے دے دیا۔ ہسپتال انتظامیہ نے مفت علاج شروع کر دیا۔ تمام ادویات، ٹیسٹ وغیرہ مفت ہونے لگے اور 3 وقت کھانا بھی دیتے تھے۔ تقریباً 30 دن ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ اللہ پاک نے صحت دی، وہ تندرست ہو کر گھر آ گئے۔ گھر آ کر بڑے فخری انداز میں بتایا کہ ہسپتال میں میرا مفت علاج ہوا ہے۔ سارے حیران ہوئے تھے کہ اتنے مہنگے ہسپتال میں مفت علاج۔ ان کے ملنے والے ایک بزرگ آئے، انہوں نے ساری تفصیل پوچھی تو ان صاحب نے بتایا صرف ایک فارم پر کر کے دیا اور لکھ دیا کہ میری ماہانہ آمدنی 3,000 روپے ہیں اور میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں۔ وہ بزرگ جہاں دیدہ آدمی تھے سخت ناراض ہوئے کہ تم نے یہ حلفاً کیوں کہا؟ تم نے اللہ سے جھوٹ بولا ہے۔ یہ اللہ کی ناشکری ہے، ایک تو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، دوسرا تیری آمدنی 30,000 روپے ہے، یہ تو نے غلط کیا۔ وہ صاحب ان بزرگ کا مذاق اڑانے لگے کہ پرانے وقتوں کے آدمی ایسے ہوتے ہیں، بات آئی گئی ہو گئی۔ علاج کے تقریباً 7-8 سال بعد ملاقات ہوئی، پریشان حال چہرے سے ویرانی ٹپک رہی تھی، اکڑ سب ختم ہو گئی تھی۔ پوچھا خیر تو ہے؟ وہ صاحب رونے لگے اور کہا میں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، میں نے اللہ سے جھوٹ بولا، اللہ نے ویسے کر دیا۔ میں کماتا ہوں، میرا بیٹا کماتا ہے، اس کے باوجود اچانک کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اچانک کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں بہت زور لگاتا ہوں، وہیں ہاتھ پاؤں ہیں، پہلے جتنی محنت کرتا ہوں مگر ماہانہ آمدنی 3,000 روپے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ جس طرح میں نے فارم میں لکھا تھا کہ میری ماہانہ آمدنی 3,000 روپے ہے، واقعی میری آمدنی 3,000 روپے ہو گئی۔ میں لاکھ کوشش کرتا ہوں کہ آمدنی بڑھ جائے مگر آمدنی نہیں بڑھتی۔ مہنگائی کا دور ہے، 3,000 روپے میں گزارا نہیں ہوتا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہوں، پتہ نہیں میں نے کس مستحق کا حق مار کر اپنا مفت علاج کروایا تھا۔ اللہ نے اتنی بڑی سزا دی ہے، کاش میں اس وقت یہ بات حلفاً نہ کہتا۔